مخاطب کیا جا رہا ہو، جیسے مثال کے طور پہ استاد کو مخاطب کیا جا رہا ہو یا اساتذہ کو مخاطب کیا جا رہا ہو، تو اس میں سلام یا مخاطبت کے دو صیغے استعمال ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ میں کہوں گا السلام علیکم یا استاد، یا بہت سارے استاد ہوں گے، کسی خاص استاد کو مخاطب کرنا ہوگا تو وہاں پہ استعمال ہوگا عربی زبان کے حساب سے لفظ السلام علیکم ایھا الاستاذ۔ اگر وہ استاد فیمیل ہوں گی تو ان کے لیے استعمال ہوگا السلام علیکم ایھا الاستاذی، اور اگر وہ میل ہوگا تو ایھا الاستاذ کہیں گے۔ جب کسی کی کامن ناؤن کے ساتھ اگر اس کو الف لام لگا دیا جائے تو پھر وہ ایھا یا ایھا استعمال ہوتا ہے، ایھا یا ایھا استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر کامن ناؤن کے ساتھ یا پراپر ناؤن کے ساتھ، کامن ناؤن کے ساتھ اگر ال نہ لگایا جائے تو پھر یا استعمال ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک علمی سی غلط سی باتیں ہیں، لیکن میرا غور ہے آپ سے توجہ کی درخواست ہے۔ اب دیکھیں ہم آپس میں ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جناب السلام علیکم، جو بھی نام لینا ہوتا ہے، السلام علیکم جناب ٹیچر، السلام علیکم امی جان، السلام علیکم ابا جان، السلام علیکم بھائی صاحب۔ لیکن اگر ہم آمنے سامنے نہیں ہوتے، مثال طور پہ کہ شوکت بھائی کراچی آئے ہیں اور یہ مجھے ملے اور میں پوچھوں یار خاندان کا سناؤ کیا حال چال ہے، کیسے ہیں سب لوگ، تو میں کہوں گا یار ماسٹر شیر محمد صاحب کو سلام کہنا، اختر صاحب کو سلام کہنا، مطلب پھر جو ہے وہ ڈائریکٹ سلام نہیں ہوتا، ہم سلام بھجواتے ہیں، رانا صاحب کو سلام کہنا۔ پھر یہ نہیں کہیں گے جی رانا صاحب السلام علیکم، شوکت بھائی کو میں نہیں بولوں گا، پھر کہوں گا جی رانا صاحب کو سلام میرا۔ ہم خط میں لکھتے ہیں کہ فلاں فلاں کو سلام کہہ دیجیے گا۔ آمنے سامنے سلام کرنا اس کے الفاظ بالکل الگ ہوتے ہیں، اور کسی کو سلام بھجوانا اس کے الفاظ بالکل الگ ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں اگر آپ کہیں کہ فلانے کے لیے سلام یا فلانے پر سلام، تو اس کے لیے بھی الفاظ موجود ہیں، اور اسے کہتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں الا، عین لام یہ۔ اب التحیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو دیکھیں وہ الا والا لفظ بھی موجود ہے اسی التحیات میں۔ اب اس کے تحت اب آپ ذرا غور کیجیے کہ جب آپ صلاۃ قائم کرتے ہیں اور جب آپ التحیات میں آپ تک پہنچتے ہیں تو آپ اب ذرا جو میں نے گزارشات کی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں۔ اب ذرا یہ التحیات کے الفاظ ذرا دہرائیے گا، آپ کو میں گزارش کروں گا کہ ذرا وہ الفاظ دہرائیں، خود سے دہرائیں اپنے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے کیا چیز آشکارا ہو رہی ہے؟ اچھا، اب اس کے بارے میں ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ جب صحابہ کرام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، امامت میں صلاۃ قائم کرتے تھے تو حضور تو ان کے سامنے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نا، تو حضور تو ان کے سامنے تھے، تو وہ امامت میں حضور کی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان نبی پر سلام ہو، چونکہ وہ ان کے پیچھے موجود ہے اسی مسجد کے ہال میں یا کھلے میدان میں کہیں پہ بھی۔ لیکن جب صحابہ کرام مسجد نبوی یا کہیں اور حضور کی اقتداء کے علاوہ جب اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے تب بھی وہ التحیات میں نہیں پڑھتے تھے، وہاں تو حضور سامنے نہیں ہوتے تھے۔
اس کے علاوہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر یہاں سے پردہ فرما گئے وصال النبی کے بعد، جب صحابہ کرام نے صلاۃ قائم کی تو تیار میں یہی کچھ پڑھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور اس کے بعد تابعین نے بھی اسی طرح پڑھا، اس کے بعد آج تک اسی طرح مسلمان صلاۃ میں پڑھ رہے ہیں اور تا قیامت اسی طرح انشاءاللہ یہ صلاۃ قائم ہوتی رہے گی. تو اس میں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی ذہنی کیفیت یہ ہونی چاہیے دوران صلاۃ جب آپ تیار تک پہنچیں کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کر رہے ہیں. آپ انہیں سلام بھجوا نہیں رہے. وہ دیکھیں سلام بھجوانے والا آگے آ رہا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. وہ جو عباد اللہ الصالحین ہیں انہیں آپ سلام بھجوا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کو اس طرح سلام عرض کرنا چاہیے جیسا کہ آپ ان کی خدمت میں یہ سلام پیش کر رہے ہیں. اور اس ذہنی کیفیت کے حصول کے لیے یہ ذہنی کیفیت کیسے حاصل کی جائے، اس تک کیسے پہنچا جائے؟ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کو تو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا تھا کہ وہ حضور کے ساتھ ہوتے تھے، اور جو صحابہ کرام کا مقام ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی بھی امتی کو مل ہی نہیں سکتا. بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے کوئی بھی ہوں، ان کا مقام صحابہ سے کم ہے. صحابہ کا مقام امت میں سب سے افضل ہے. صحابہ کا، اہل بیت رسول اللہ کے، اہل بیت کا، ان کی آل کا. تو اب جیسے جیسے ہم اس زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے انسان آگے زمانے کے لحاظ سے آگے بڑھ رہا ہے، ظاہر ایک دوری آ رہی ہے، تو وہ دوری کئی لحاظ سے اثر انداز ہو رہی ہے. تو اب وہ ذہنی کیفیت کیسے حاصل کی جائے کہ جب ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کو صلاۃ میں مرتبہ